السلام علیکم ناظرین، اردو ریڈنگ چینل کے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ان مولویوں کو ملک سے نکال دو، سکون ہو جائے گا۔ مولویوں کو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ دین تو بڑا آسان ہے، ان مولویوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے۔ یہ مولوی دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں۔ اب ہماری مولویوں سے کھلی جنگ ہے۔ ناظرین، آپ غور کیجئے گا، یہ جملے کہنے والے لوگ صرف جمعے کو اور اکثر تو صرف عید کے دن ہی وضو کرتے ہیں، اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دین کہاں سے آئے گا، اس پر کیسے عمل ہوگا۔ ناظرین، الفاظ تھوڑے سخت ہیں، لیکن اب حد ہو چکی ہے۔ جس کی خود حروف تہجی پڑھنے کی اوقات نہیں ہے، وہ وقت کے علماء و محدثین پر تنقید کر رہا ہے۔ بھائی شیخ لبرل، تم کو پتہ ہے مولوی کون ہوتا ہے؟ جس نے اپنی زندگی کے نہیں بلکہ جوانی کے وہ خوبصورت 11 سال، اگر حافظ بھی ہے تو 15 سال، اگر مفتی ہے تو 18 سال، صرف اور صرف اللہ کے دین کو پڑھنے میں وقف کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو تم نے عیاشیوں اور دنیا کی رنگینیوں میں گم کر دیے۔ سکوپ کیا ہے مولوی کا اس معاشرے میں؟ دیا کیا ہے آپ نے مولوی کو جو لینے پر تلے ہو؟ اپنے محلے کی مسجد مدرسے میں جا کر تو دیکھو کس حال میں رہ رہے ہیں یہ لوگ۔ چلیں، اس بات کا تو گلہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ملا کیا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ بات یہ ہے کہ تم کون ہو، تعلیم کیا ہے تمہاری، وضو کے فرائض پتہ ہیں، غسل کرنا جانتے ہو، آخری بار با جماعت فجر کب پڑھی تھی، قرآن کتنا جانتے ہو، حدیث کتنی پڑھی ہے، فقہی مسائل کتنا سمجھ لیتے ہو، معیشت و معاشرت پر کتنی احادیث ازبر ہیں۔ اوقات تمہاری قاعدے کی نہیں اور علماء کے خلاف گز بھر لمبی زبان نکلی پڑی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مولوی نے قرآن پڑھ رکھا ہے، وہ تمہارے حرام کاموں کو حرام کہنا جانتا ہے، اس لیے تمہاری دکھتی رگ پھڑکتی ہے۔ وہ تمہیں گستاخوں سے خبردار کرتا ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے سب تعلقات ختم کرنے کا درس دیتا ہے۔ کیا غلط کرتا ہے؟ اپنی نہیں، نبی کی ناموس کی خاطر اسیری کاٹتا ہے، جان دیتا ہے اور جان لے بھی لیتا ہے۔ کیا تم اپنے سیاسی لیڈر پر نہیں مرتے، اس کے دشمن کی زبانیں نہیں کھینچتے؟ تو پھر مولوی ہی پر تنقید کیوں؟ ہاں، مولوی تنقید برائے تنقید نہیں کرتا، وہ اپنی گفتگو سے نرمی تو ختم کر سکتا ہے، تہذیب کا دامن نہیں چھوڑتا۔ وہ ایک چٹائی پر 10,000 کی تنخواہ میں زندگی گزار دیتا ہے، مگر کبھی تمہاری طرح ضمیر کے سودے نہیں کرتا، سود نہیں کھاتا۔ وہ تمہاری دنیا پر نظر کیے بغیر تمہاری آخرت سنوارنا چاہتا ہے، اس لیے تم کو کھٹکتا ہے۔ ورنہ مجھے بتا دو، اختلافات کہاں نہیں ہیں؟ دوغلے، دھوکے باز اور سفید پوش کالی بھیڑیں کس شعبے، کس ادارے میں نہیں ہیں؟ یونیورسٹی، کالج، اسکولوں میں نہیں ہیں، کاروبار میں نہیں ہیں، فیکٹریوں، زمینوں یا وڈیروں میں نہیں ہیں، سیاست میں نہیں، سائنس میں نہیں، طب میں نہیں، حکمت میں نہیں، تہذیب میں نہیں، قومیت، لسانیت سے لے کر ملکی معیشت و کاروبار تک کے ہر ادارے میں کچھ نہ کچھ برے لوگ ہیں۔ تو پھر ایک مولویت سے ہی کیوں تکلیف ہے؟ ہاں سنو، اس میں بھی غلطی تمہاری ہے۔ تم بھی تو ہر داڑھی والے کو مولویت سے جوڑ دیتے ہو، ہر ٹوپی پگڑی والے کو عالم سمجھ لیتے ہو، ہر نمازی کو تم مفتی گردان لیتے ہو۔ ایسا کیوں؟ دنیا کے معاملے میں کبھی تم نے فارمیسی جا کر سبزی نہیں خریدی، تھانے بھیج کر بچوں کو تعلیم نہیں دلوائی، جوتے کی دکان سے صوفے نہیں خریدے، مستری سے کبھی دانت نہیں نکلوایا، رنگ والے سے کبھی بال نہیں کٹوائے، دھوبی سے کبھی جوتے پالش نہیں کروائے، ڈاکٹر کے کلینک میں بل جمع نہیں کروائے، بینک میں جا کر کبھی پاسپورٹ نہیں بنوائے۔ وہاں تمہاری بڑی عقل چلتی ہے، ہر چیز اسی کے مقام و ماہر سے ہی صحیح ہے۔ تو ایک دین ہی مظلوم ملا تھا جو دھوکے میں آ گئے۔ کیوں گئے تھے انجینئر سے دین کی بات پوچھنے؟ کیوں MBBS ڈاکٹر سے شرعی مسئلہ پوچھا تھا؟ کیوں محلے کے حاجی صاحب کا پائنچہ اونچا دیکھ کر ان سے عقائد پر بات کی تھی؟ کیوں صرف داڑھی دیکھ کر تم ایک کیمسٹری کے طالب علم کو عالم سمجھ لیا؟ تم تو اتنے عقل مند تھے، دنیا جہاں کی سمجھ رکھتے تھے، بس یہیں پر معصوم بننا تھا۔
تو قصور کس کا ہوا، تمہارا یا مولوی کا؟ تم نے سمجھا ہی نہیں عالم ہوتا کون ہے، مدرسے کیا اہمیت رکھتے ہیں، دارالفتاء کسے کہتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کالی بھیڑیں ہم میں بھی ہیں، لیکن وہ کہاں نہیں ہیں۔ 2 نمبر لوگوں کے چکر میں کب تک اپنے ہی لوگوں کو گالیاں دو گے؟ تم نے ہی پلمبر سے دانت نکلوایا تھا، اس میں مولوی کا کیا قصور؟ کیوں تم دین سیکھنے صحیح لوگوں کے پاس نہیں جاتے؟ کیوں تم کو صرف دین ہی کے معاملے میں رائے زنی کا شوق ہے؟ آخر کب تک یہ ملا اور مسٹر کی جنگ چلتی رہے گی؟ کب تمہاری عقل مندی یہاں فعال ہوگی؟ کب یہ معصومانہ رویہ ختم کرو گے؟ اپنی آنکھوں سے ظلمت، عصبیت اور نادانی کی پٹی اتار دو۔ اب بس کرو، بس کرو۔